جب آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو احرام کی پابندیاں لگ گئی. ایک مرتبہ پھر سن لیجیے، مردوں کے لیے پابندی لگ گئی کہ سر اور چہرہ کھلا رہے گا. خواتین وہ سر پر رومال باندھے گی، چہرہ ان کا کھلا رہے گا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پردہ نہیں کریں گی. پردہ ان کے لیے یہاں بھی ضروری ہے، وہاں زیادہ ضروری ہے، اس واسطے کہ وہاں جس طرح نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھتا ہے. تو بے پردگی کا جو گناہ ہوگا اور بے پردگی کی وجہ سے جو لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑیں گی، وہ سارا گناہ خواتین کے اوپر آئے گا. تو اس واسطے پردے کا اہتمام ان کو یہاں بھی کرنا چاہیے اور وہاں بھی کرنا چاہیے. البتہ احرام کی حالت کے اندر پردہ وہ اس انداز سے کریں کہ چہرے سے کپڑا لگے نہیں. تو اس واسطے احرام جب بندھا ہوا ہو تو سر پر کوئی ہیڈ وغیرہ لگا کر وہ نقاب لٹکا لیں اگر مردوں کا سامنا ہو. اگر مردوں کا سامنا نہیں ہے تو نقاب کو اٹھا لیں. تو یہ احرام کی حالت کے اندر پردے کی صورت یہ اختیار کریں تاکہ کپڑا چہرے سے نہ لگے. اسی طرح ایک پابندی یہ لگ گئی کہ کسی قسم کے سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. یہ پابندی مردوں کے لیے ہے. تو اس واسطے وہاں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے اس طرح کے کہ مختلف انداز کے ہوں گے، لیکن خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ احرام کی حالت کے اندر سلا ہوا کپڑا، بنیان ہے، کچھا، جانگیا وغیرہ، یہ اس طرح کا کوئی کپڑا نہیں پہنیں گے. البتہ خواتین وہ سلے ہوئے ہی کپڑے پہنیں گی. اسی طرح ایک احرام کی یہ پابندی لگ گئی کہ کسی قسم کی خوشبو وغیرہ نہیں لگائیں گے. احرام باندھنے سے پہلے احرام کی نیت، میں نے عرض کیا کہ احرام باندھنا کہتے ہیں نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو. احرام باندھنے سے پہلے یعنی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے سے پہلے احرام کی چادروں پر ہلکی سی خوشبو ایسی لگانا جس کا دھبا نہ لگے، یہ مستحب پسندیدہ ہے. تو تیز خوشبو یا جس کا دھبا ہو وہ خوشبو استعمال نہ کی جائے، لیکن ہلکی سی خوشبو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے اندر کثرت سے یہ بات ملتی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی چادروں پر خوشبو لگاتی تھی. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ خوشبو لگانا ایسا ہے جیسا کہ میری نظر کے اندر تارکول سے بھی بدتر. تو یہ روایت کے اندر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. تو اتنا علم میں رہنا چاہیے کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی جاتی ہے. جو منع کیا جاتا ہے وہ احرام کے بعد ہے. احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگے گی. تو ہلکی سی خوشبو اگر کوئی لگا لی جائے تو یہ مستحب ہے اور پسندیدہ ہے. عام طور پر جہاز میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو احرام کی حالت ہوتی ہے، عمرے کا احرام بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ ٹیشو پیپر دے دیتے ہیں، جب اس کو پھاڑو تو اس میں خوشبو ہوتی ہے. تو اس واسطے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. نہ ہر چیز کو فوری بے دھڑک کھولا جائے، نہ استعمال کیا جائے کہ خوشبو ہو سکتی ہے اس میں. تو صابن وغیرہ خوشبودار استعمال نہ کریں. لیکن بعض حضرات کو صابن استعمال کی عادت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ احرام کی حالت کے اندر اللہ جل جلالہ کو کوئی بہت زیادہ صفائی ستھرائی پسند نہیں ہے. پراگندہ حال ہی زیادہ محبوب ہے کہ بکھرے ہوئے بالوں والا مٹی میں اٹا ہوا ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. لیکن بعض طبیعتیں اس کو گوارا نہیں کرتی، وہ ہاتھ کو کم سے کم صابن سے دھونے کے عادی ہوتے ہیں. تو اگر اس کی ضرورت ہو تو پھر بغیر خوشبو کا صابن استعمال کریں. اسی طرح ایک یہ خوشبو کی پابندی مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی. اس واسطے خواتین میک اپ وغیرہ استعمال نہ کریں، اس میں خوشبو ہوتی ہے. اسی طرح ایک پابندی یہ لگ گئی کہ کسی قسم کے ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں گے. یہ پابندی بھی دونوں کے لیے ہے. اگر کسی شخص نے ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کے یا ایک پیر کی 5 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے تو ایک دم دینا واجب ہو جائے گا. اگر ایک ناخن کاٹا تو 2.25 کلو گندم صدقہ کرنا واجب ہے. اسی طرح ایک پابندی یہ لگ گئی کہ کسی قسم کے بال وغیرہ نہیں توڑیں، نہ کاٹیں، نہ اس کو کھینچ کر نکالیں، یہ عمل نہ کریں. تو اس واسطے خواتین بالوں میں کنگھی نہ کریں، احرام کی حالت میں کنگھی نہ کریں. اسی طرح وضو کے اندر داڑھی میں انگلیاں ڈال کر خلال یوں کیا جاتا ہے. خلال کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس طرح نہ کریں، بلکہ پانی لے کر اس طرح لگائیں کہ وہ پانی اندر تک پہنچ جائے. یہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے کہ جس کی داڑھی گھنی نہ ہو. جس کی داڑھی گھنی ہوتی ہے تو وہ اوپر سے پانی بہا لینا کافی ہوتا ہے. جس کی گھنی نہیں ہے تو وہ اندر تک پانی پہنچانا ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ باقاعدہ خلال کیا جاتا ہے. تو خلال کا طریقہ یہ بھی ہے اور یہ اس انداز سے کیا جاتا ہے. لیکن احرام کی حالت میں یہ انداز اختیار نہ کریں کہ اس سے بال ٹوٹیں گے. تو پانی لے کر اس طرح چلو کو لگائیں تو وہ اندر تک پانی پہنچ جائے گا. اسی طرح غسل کے اندر نہا رہے ہیں تو بدن کو زور سے نہ ملیں، بال ٹوٹیں گے اس سے. ہاں اگر کسی کے بال خود ہی جھڑتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی چیز واجب تو نہیں ہے، احتیاطاً کچھ دے دے. اسی طرح ایک پابندی مردوں کے لیے لگ گئی کہ وہ بند جوتا استعمال نہیں کریں گے. خواتین کر سکتی ہیں
بند جوتے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جوتا جس سے یہ اوپر کی ہڈی اور ٹخنوں کی ہڈی چھپ جائے، ایسا جوتا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح ایک پابندی مردوں کے لیے لگ گئی کہ موزے اور دستانے استعمال نہیں کریں گے، خواتین کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک پابندی یہ لگ گئی کہ میاں بیوی اگر ساتھ ہیں تو کسی قسم کی کوئی شہوت کی بات نہیں کریں گے، شہوت کا کوئی عمل نہیں کریں گے۔ یہ تمام پابندیاں جب نیت کر کے تلبیہ پڑھا تو احرام عمرے میں بھی پابندیاں لگی تھی، اسی طرح احرام حج کے اندر بھی یہ پابندیاں لگ جائیں گی۔ البتہ حجاج پوچھا کرتے ہیں بیگ وغیرہ کے بارے میں، تو بیگ لٹکا سکتے ہیں، گھڑی باندھ سکتے ہیں، چشمہ لگا سکتے ہیں، پرس خواتین لے سکتی ہیں، تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ بیلٹ جو عام طور پر سامان وغیرہ کاغذات کی حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے، تو وہ کاغذات اور پیسوں کی حفاظت کی نیت سے اس کو باندھ سکتے ہیں، چادر کو روکنے اور تھامنے کی نیت سے نہیں باندھیں۔ تو اس واسطے اس کو باندھ لیں، لیکن نیت اس میں، نیت دل کے ارادے کے نام ہے، اور دل کا ارادہ اور دل کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے، تو اس واسطے اس کا خیال رکھیں۔